وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں میں نے آج بالکل چھوڑ کر براہ راست، کیونکہ 12 سال ہو گئے باتوں کو کرتے ہوئے. اب مسئلہ یہ کہ 12 سال جن لوگوں نے سنا ہے ان میں، اور یہ جو بچے اپنے ہیں میرا قصور ہے، اس لیے گزارش کرتا ہوں تھوڑے درمیان کا راستہ ایک دفعہ آواز بنا دیگر صلوات. انہوں نے یہ اکسایا لوگوں کو کہ یہ بنو امیہ کے خلاف مدینے میں جو واقعہ ہوا کر میں نے بیان کیا، تو معاہدہ ہوا امیر مختار سے. امیر مختار نے مدد کی اس شرط پر تحریری معاہدے میں کہ میں آپ کو حکومت دلواؤں گا، اور جانبازی کے ساتھ لڑے. امیر مختار رائبت علی کا چاہنے والا، لڑنے میں تو 2 نمبر ہی نہیں کر سکتا نا، اس نے پوری جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا. لیکن معاہدے میں لکھا کہ مجھے آپ حاکم بننے کے بعد مجھے کوفے کی خلافت جو حکومت ہے وہ میرے حوالے کر دیں، لیکن صرف کوفے کی حکومت کو مان. میں نے کل بھی گزارش کی تھی، نیت کا پتہ لگتا ہے میرے مختار کا. شام کی حکومت مانگ، مدینے کی حکومت مانگ لیتے، مرکزی جگہ ہے. بصرے کی حکومت مانگ لیتے، اور بہت سی جگہ ہے، بصرہ ابن زبیر ان کا بھائی وہاں میں موجود ہے. لیکن کوفے کی حکومت اس لیے مانگی کہ مقصد کا تعین ہے کہ قاتلان حسین سارے جا کر چھپے ہوئے ہیں کوفے میں. مقصد قاتلان حسین کو تحت کرنا ہے، اس لیے کوفے کا اقتدار مانگے کہ مجھے آپ وہاں کی حکومت دے دیں گے، معاہدے کر دیں گے. وہاں عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی، اور امیر مختار ابھی میں عرض کروں گا کیسے لیا ہوگا، جب اقتدار مل گیا تو انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. وہ جن کی نسل میں کبھی معاہدے کی پاسداری نہ ہوئی ہو، وہ کس طرح دیکھیں. کردار 2 کردار ہیں، ایک کی سیرت لکھی جا رہی ہے اور ایک پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں. دونوں کے کردار کا اگر میں تجزیہ کروں، لیکن آج مجھے کچھ کہانی سنانے کے لیے میں تھکا ہوں، اور آپ بھی کہانی کو کہانی سنیے گا. جب امیر مختار نے کوفے میں اقتدار حاصل کر لیا تو اب عبداللہ بن زبیر اپنے معاہدے سے پھر گئے. بغض علی میں ید طولہ رکھنے والے، یہ بغض علی کا مادہ دب سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا. یہ ایک بنیادی اصول. جب ہوا تو انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا، اور حضرت محمد حنفیہ جن کا میں نے کہا کہ بہت ضروری ہے تذکرہ، ان کو ایسی گھر میں قید کر کے نظر بند کر دیا گیا، کیونکہ چاروں طرف لکڑیاں جلا دی گئی، اور کہا کہ اگر آپ 1 سال کی مہلت مانگی تھی انہوں نے کہ آپ ہماری عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لیں، تو انہوں نے 3 مہینے کی مہلت دی، اور ایک گھر میں نظر بند کر کے چاروں طرف لکڑیاں کو ڈھیر لگا دیا. کہا کہ اگر تم ہماری بیعت نہیں کرو گے تو ہم ان لکڑیوں کو آگ لگا کے پورے گھرانے کو جلا لیں گے. محسوس کر دیا پورے محمد حنفیہ کا. امیر مختار کا کرشمہ دیکھیے بزرگان گرامی. اقتدار مل جانے کے بعد بہت سے ایسے، دیکھیں امیر مختار کوئی معصوم، ہم جب گفتگو کرتے ہیں بہت سے ہمارے بزرگوں نے مجھ سے سوال کیا، ہم ان سے توقع رکھتے ہیں جو معصوم سے ہمیں امید ہے، جیسے امام سے کے کردار سے جو امید ہے. کمال ہے نا، غیر معصوم ہوتے ہوئے توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ وہ کردار جو معصوموں کو ہونا چاہیے وہ امیر مختار کا ہونا چاہیے. لیکن امیر مختار کوئی معصوم ہے نہیں. ہم آپ جیسے ہیں، ہم آپ جیسے. مثال سے بتا دیے کہ وہ جو جذبہ آج کی اگر پیرانہ سالی میں بھی کسی کو پتہ لگ جائے کہ کوئی قاتل حسین کسی گلی میں، خیابان کی کسی گلی میں، تو مجھے بتائیے سب سے پہلے وہی جائے گا. یہ وہ کیفیت ہے جو امیر مختار کی کیفیت ہے. اس وقت 1400 سال کے بعد جب ہماری یہ فیلنگز ہیں، تو وہ جو نظر کے سامنے قاتلان حسین کو چلتے پھرتے دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت مجمع اہل بیت کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب کوفے میں قید رکھا گیا، کربلا کا واقعہ ہو گیا، کوفہ و شام کے بازاروں سے شہزادیوں کو گزارنے کے بعد، اور مدینے کی تاراجی سب کچھ ہونے کے بعد کہاں تک برداشت کی ایک حد ہوگی، یہ آپ تصور کر سکتے ہیں. تو یہ امیر مختار جن دنوں واقع کربلا ہوا، پھر امیر مختار محمد حنفیہ کو جب اس طرح قید کیا تو وہاں سے ایک لشکر بھیجا امیر مختار نے، اور حملہ کر کے، اور وہاں پر محمد حنفیہ کی شجاعت کا ایک پہلو ہے کہ وہ جو علی کا بیٹا ہے اس نے تلوار بھی چلائی ہے. وہ ایک پوری جنگ موجود ہے کہ محمد حنفیہ نے جنگ کیسے، علمان اور نفیس کی سزائیں بلند ہوئی ہیں. زبیریوں کو کہتے ہیں کہ دانتوں تلے چنے چبا دیے ہیں محمد حنفیہ نے
اور کیوں نہ کریں آج خشکی ہے لیکن محمد حنفیہ کی شجاعت کا ایک واقعہ. جب کہ صفین میں مولا بھیجتے تھے امام حسن کو امام حسین کو سب کو بھیجا, حضرت عباس کو بھیجا, تو محمد حنفیہ کو بھیجا, واپس آئے ماسا چوما, پھر بھیجا, جب 2-3 دفعہ بھیجا تو محمد حنفیہ نے کہا کہ مولا میرے اور بھی تو بھائی انہیں بھی بھیجی. تو اس وقت مولا کائنات نے تلوار کے دستے کا ہم ٹھوک کر یہ کہا تھا کہ محمد حنفیہ ماں کے دودھ کا اثر ہے, کوئی نام تذہیق نہیں ہے, لیکن کیا کہنا شیر مادر کی شجاعت, شیر زہرا کی شجاعت اور اوروں کا, کہ وہاں پر یہ فرق بتایا. اور صفین کی جنگ وہ ہے جہاں حضرت عباس کی شجاعت بھی ایک دفعہ دیکھی دنیا نے. تو ہی واقعات ہیں. جب حضرت عباس کو بھیجا, چہرے کو چھپا دیا, خود سر پہ ڈال دیا, نقاب ڈال دی. جب حضرت عباس نے حملہ کیا تو حملے کے انداز نے بتایا کہ علی نقاب ڈال کر آ گئے. کیا کہنے اس تربیت کے, کہ جس بیٹے کو جس مقصد کے لیے بات ہے. تو اب محمد حنفیہ جب آئے تو اسی نے سے لگایا کہ شجاعت کو میں نے عرض کیا تھا. شجاعت کا یہ عالم تھا کہ زرہ تک کر رہی تھی تو دونوں ہاتھوں سے زرہ کو چیر دیا تھا, لوہے کی زرہ کو. محمد حنفیہ آخر علی کا خون ہے نا, آخری عمر میں لاشا آ گئے تھے. اس لاشے کے ساتھ ایک پوری تفصیلی جنگ, کبھی موقع ملا کسی انفرادی مجلس میں, محمد حنفیہ کا کردار, محمد حنفیہ اس سے بڑھ کر اور کوئی کردار ہوگا کہ لوٹ کر آنے والے قافلے کا میزبان وہی ہے محمد حنفیہ جسے کہتے ہیں. اب یہ باتیں ہیں جو انشاءاللہ پھر کسی میں ایک دفعہ آواز بلند نعرہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اور اب مجھے براہ راست کوفے پر گفتگو کرنی ہے جہاں سے امیر مختار کا قیام شروع ہوتا ہے. لیکن یہ سب باتیں بہت دفعہ ہو چکی ہیں کہ امیر مختار کہاں سے, جب کربلا ہوا تو کہاں تھے, اور جب مسلم بن عقیل. میں بہت تیزی سے ان سوالوں کا جواب دے کر گزر جاؤں گا تاکہ کوئی ذہن میں الجھن نہ رہے. ایک دفعہ پھر درود پڑھنے کی آواز آئیے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. بہت جس طرح بچوں کو سبق سکھاتے ہیں وہ جتنے بھی اعتراضات کی صورتیں ہیں اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اعتراض کیوں ہے میرے مختار. اس طرح ایک ایک قدم پہ اعتراض, وہی اس نے یہ بات کیوں کی, اس نے یہ کیوں کی. سب کے تہ میں ایک بات کہ جن کے بڑوں کو چن چن کے مارا ہو ان کی اولادیں کیسے امیر مختار کو بہتر سمجھ سکتی ہیں. جن کے باپ دادا کو اور صرف مارا نہیں ہے, پرسوں سے شروع مارا بھی ایسے جیسا مارنے کا حق. ایک ایک جرم کو ریکارڈ کرنے کے بعد کہ تم نے جرم کیا ہے. کسی نے کہا کہ میں نے امام کی انگلیاں کاٹی, اس کی ایک ایک انگلیوں کو جدا کیا جس نے جو جرم کیا تھا. لیکن ایک جملہ عجیب سا ملتا ہے. عبداللہ کامل ہوں, امیر مختار ہوں, شاعر ہوں, ابو عمرہ کیانی ہوں, یہ پوری ان کی سپہ سالار, ان کی فوج کے ان کی کابینہ کے لوگ جب بھی قاتلان حسین کو قتل کرتے تھے, ان کے اعضاء جدا کرتے تھے, ساتھ ساتھ روتے جاتے. یہ تاریخ کا عجیب ضرور ہے کہ ابھی کچھ نام آئیں گے مار رہے ہیں قاتل حسین کو, لیکن ان کو ظلم وہ یاد آ رہا ہے جو امام حسین پر کیا. یہ تصور کیجیے کہ وہ قاتل سامنے ہے کہ کس طرح ہزار بند چھینا گیا, کس طرح انگلی کاٹی گئی. یہ تصور وہ ہے جو ہمارے اندر ایک توانائی پیدا کرتا ہے. بابا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. یہ چھاونی کا ذکر کرنا ہے تو میں کرنا صاحب کا انتظار کرتا ہوں. فوجی گفتگو کرنا ہے تو کرنا صاحب آ گئے, تو اب میں نے اسی لیے کوفے کے گفتگو کو موخر کرتے جانا تھا. دیکھیے ایک فوج کی عجیب اصطلاح ہے. کوفے کی صورتحال سمجھ لیجیے. کوفہ شہر وہ ہے جہاں شیعوں کی آبادی 80,000, خلافت دوئم کے بعد جو وہاں کی مردم شماری ہوئی اس میں جو کوفے کی آبادی لکھی گئی ہے وہ 80,000 وہ ہیں جو شیعان علی کہلاتے ہیں. یعنی کوفہ شیعوں سے 80,000 جہاں شیعان حیدر کرار ہو. وہاں مسلم بن عقیل جب پہنچے ہیں تو اس وقت کیفیت کیا ہے. نجات کہتا ہے کہ میں نے کوئی شیعہ ایسا نہیں چھوڑا, علی کا شیعہ, جو یا زمین کے نیچے نہ ہو یا قید خانے میں. اچھا فضا کیا ہے کوفے کی, جسے کشف لگنا کہتے ہیں.
ایسی جگہ چوک جہاں پر ابن زیاد نے اپنی چوکی بنائی ہوئی جہاں سے سارے راستے باہر جانے والے اس کی مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے، نگہبانی کی جا سکتی۔ اس نے کیا کیا کوفے میں؟ اب آنے کا بھی انداز ایک عجیب ہے، چونکہ مسلم بن عقیل جب پہنچے ہیں تو وہ خبر دے چکے کہ امام حسین مولا حسین پہ آ رہے ہیں۔ مسلم کی شہادت میں جملہ ہے نا، جب دارالعمارہ پر لے گئے تو رونا شروع کر دیا، قتل کا وقت آیا تو کسی نے کہا کہ مسلم بن عقیل تمہارے یہاں تو شہادت آرزو ہے، تمہارا ورثہ ہے، رو کیوں ہے؟ تو اس وقت مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں اپنے امام کے لیے رو رہا ہوں کہ جن کو میں بلا چکا ہوں کہ کوفے میں آئے، اور یہاں کوئی ایسا نہیں جو تاکہ میرے امام کو یہ پیغام دے کہ کوفے کی فضا ہمارے حق میں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے ہیں تو 30,000 افراد نے مسجد کوفہ میں مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن پھر جب وہ باہر نکلے تو 3 فرد رہ گئے تھے گلی، جو بعد میں بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ مسلم بن عقیل کا عمر تھا۔ اب جو کوفے میں پہنچے تو مسلم بن عقیل نے پہلے قیام کیا ہے حانف بن عروہ کے گھر میں، چونکہ امیر مختار مکے گئے ہوئے تھے جب مسلم بن عقیل پہنچے ہیں۔ جب واپس آئے مسلم بن عقیل امیر مختار، تو اس وقت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی تھی۔ یہ ایک تھوڑی سی یہ غلط فہمی ہے کہ امیر مختار کے گھر جب ٹھہرے تو امیر مختار نے ساتھ کیوں دیا، یہ بالکل متفق علیہ بات ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ امیر مختار کو یہ پتہ لگے کہ مولا آ رہے ہیں تو تیزی سے فاصلہ طے کرتے ہوئے کوفے پہنچے، اور کوفے کی ایک صورتحال آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ اضطراب کا یہ عالم ہے کہ پورا کوفہ باہر سے آئے ہوئے راستے پہ نظریں جمائے ہوئے کب ہمارا امام ہے۔ ابن زیاد نے انداز کیا اختیار کیا؟ امام کا لباس پہنا، کالا امامہ سر پہ رکھا اور امام کا لباس پہن کے نقاب ڈال کے وہ کوفے میں داخل ہوئے، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید امام آ گئے، پورا کوفہ امڑ پڑا امام کے استقبال کے لیے۔ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر اپنے آپ کو وہاں رکھ کر سوچے تو کیا کیفیت کیا ہو۔ اب جو وہاں پہنچے، قریب پہنچا تو اسے نقاب اٹھا اور لوگوں نے دیکھا کہ ابن زیاد، اس نے جا کے مسجد کوفہ میں خطبہ دیا کہ یاد رکھو جہاں جہاں شیعان علی اگر وہ کربلا گئے مدد کرنے کی تو میں ان گھروں کو آگ لگا، پہلے ان کو مردوں کو قتل کر دوں گا، وہ نہ ہو تو عورتوں کو قتل کر دوں گا، نہ ہوئے تو ان گھروں کو آگ لگا دے گا، اور ہر گلی پر میں کل انشاءاللہ تفصیل جب جنگ ہوئی محلہ شاکریہ ہے وہاں پر ابو قبیس ایک علاقہ ہے، یہ وہ علاقے جہاں شیعہ اکثریت ہے، ان کے کناروں پر یعنی موڑ پر اپنی جاسوس بیٹھا۔ جاسوسی کا یہ عالم تھا کہ بات کرتے ہوئے، گھر کے اندر بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے، دیواروں کے جو کان ہوتے کیفیت کیا ہے کہ آپ اس ابن شبیب شاکری ایک شخصیت ہے، مجھے کہیں سے گفتگو شروع کرنی تھی لیکن کوفے کے بارے میں یہ باتیں بہت ضروری ہیں کہ خط لکھا، یقیناً 80,000 افراد ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، لیکن انہیں قید خانے میں ڈال دی گئے۔ ان قید خانوں میں میثم تمار جیسی شخصیت کو بھی قید خانے میں ظاہر کربلا کے بیٹھے ہیں۔ مسجد کوفہ کے بالکل سامنے میثم تمار کا روضہ ہے، خدا کی قسم ایک طرف دارالعمارہ کے کھنڈرات ہیں اور ایک طرف سولی پر یا علی کہنے والے کا لے جائے، وہاں سے آواز گونجتی ہے۔ وہ جو ریڑھی پہ رکھ کے کھجورے بیچتا تھا علی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، جب علی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تو علی ایسے کیسے چھوڑ دے میثم تمار، ایک الگ واقعہ پہ انشاءاللہ بس کروں گا۔ تو اب جو کوفے کی صورتحال ہے، اس نے جب یہ خطبہ دیا اور لوگوں کو قید میں ڈالا، قتل کیا۔ حالت یہ ہے یعنی سسٹم اتنا کرفیو جو عام سے لفظ ہے، آپ ابن شبیب شاکری جنگی اصطلاح میں ان کے پاس جو گھوڑا تھا وہ جنگی گھوڑا تھا، یعنی وہ جرنیل تھے فوج کے منجھے ہوئے، تو انہوں نے کوفے سے کربلا جانے کا فیصلہ کیسے کیا کہ یہ اصطلاح آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو جنگی گھوڑا ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی آہٹ کو پہچانتا ہے اور اس کی آہٹ کو پہچان کر کوئی خاص آواز نکالتا ہے اپنے مالک پہ جانے کے لیے۔ تو ادھر کوفے کی فضا کا اندازہ لگا لیجیے کہ عابد ابن شبیب شاکری، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن عوف، چاہے تمام شخصیتیں ہوں، ان کا تعلق کوفے سے۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ پہلے حالات سمجھ لیں کوفے میں، اس کے بعد کوفے والوں کی وفا کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے کہ گلی میں اگر گھوڑے کے ساتھ جائیں گے تو گھوڑا جو ہے وہ آواز نکالے گا مالک کو دیکھ کر، تو پہلے غلام سے اپنے گھوڑے کو کوفے کے ہاتھوں سے باہر بھیجا
غلام گھوڑا لے کے گیا اور وہ گلیوں سے بچتے ہوئے نکلے ہیں اور گھوڑے پر بیٹھ کر کربلا پہنچے. 100 شہید انسانیت پہ نقل صاحب نے 111 12 کی تعداد لکھی اور 121 طبقات اقتصاد وغیرہ نے نور ابصار وغیرہ نے 121 شہدائے کربلا کی تعداد ہے ٹوٹل 121. ان میں جو ہم کہتے ہیں نا 72 شہدائے کرام, میں بچوں کو بتا رہی ہوں میں اجازت دیں گے تو یہ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کربلا میں 72 شہدائے کربلا جبکہ 121 کی تعداد. تو یہ 72 شہدائے کربلا کون ہے؟ عدیم ہاشمی کا ایک شعر تھا, ڈھاکہ فوج کو اس نے لکھا تھا کہ کل صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم 1 لاکھ تھے, ہم نے جھکا دیا سر کو, حسین تیرے 72 سروں کو لاکھ سلام. یہ وہ 72 افراد کون ہیں کہ صبح عاشور امام حسین نے جو اپنی فوج تیار کی ہے, میمنہ میسرہ قلب لشکر جو ترتیب کیا ہے, اس میں چونکہ 42 پیادے تھے اور شاید 32 یا 30 وہ تھے جو سوار تھے, جو ان سے جو فوج تیار کی تھی ان کی تعداد تھی 72, اسی لیے ان کو کہتے ہیں 72 شہدائے کربلا. لیکن اس کے بعد جو جو لوگ دوسرے لشکر سے ادھر آئے اور جو بچے شہید ہوئے اس میں ان کی 121 کی تعداد بنتی ہے شہدائے کربلا. ان 121 میں سے اس کے لیے میں نے ساری ترغیب باندھی ہے, 121 میں سے گن کر باقاعدہ نام موجود ہے, ان میں سے 65 وہ ہیں جن کا تعلق کوفے سے ہے جو اس حالات میں کربلا. دیکھیں یہ کہہ دینا ہمارے اشتراؤں میں میجر عزیز بھٹی کا گاؤں ہے, وہاں ایک نشان حیدر ہے تو پورا علاقہ فخر کرتا ہے کہ ہمارا ایک شہید ہے جس کو نشان حیدر ملا ہے. اور کوفہ جس میں 65 افراد وہ ہیں جو شہدائے کربلا کی فہرست میں شامل, اور کوئی معمولی افراد نہیں, حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیت, مسلم ابن اوسیہ جیسی شخصیت, سید اسدی, یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کوفے سے پہنچے ہیں. جب امام حسین وہاں 28 ہجری کو مدینے سے چلے تو کوئی کوفے کا فرد شامل نہیں ہے, لیکن 65 افراد وہ ہیں جو ان حالات میں, لیکن جب یہ کہہ دینا کہ جو جائے گا کتنا مشکل بنا ہے, ان کے گھر بار کو قتل کر دیا جائے گا اور گھر کو جلا دیا جائے گا. ذرا ہمت اور حوصلہ دیکھیے ان شہدائے کربلا کا کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر حسین کی نصرت کے لیے پہنچے ہیں, یہ سب کچھ قربان کر دیا ہے. اس سے بڑھ کر اور اس کوفے کی تاریخ کیا ہوگی. لیکن وہ لوگ کوفے میں شیعوں کے علاوہ وہ افراد جو کسی بھی اسلامی مملکت سے, میں نے بارہا گزارش کی ہے کہ پوری ملت اسلامیہ بے غیرتی کا لبادہ اڑ کر سو رہی ہے کہ فرزند رسول عمرے کو حج کو عمرے سے بدل کر واپس جا رہا ہے, اور کہیں سے ایک آواز نہیں اٹھ رہی. جو بڑی بڑی فتوحات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک آواز نہیں اٹھا رہے. کم سے کم کوفے والے خط لکھ کے امام کو بلا تو رہے ہیں. 65 افراد کا کربلا میں شریک ہونا, یہ وہ کوفے کا کردار. اسی کوفے میں جو لوگ قید ہیں, واقع کربلا ہوا ہے, ان میں میثم تمار ہے اور امیر مختار. اب ایک رہائی ہے امیر مختار کی, وہ کہانی بتائی اس پر گفتگو وہ ختم کر دوں گا کہ قید پہ کیوں ڈالا گیا. وہ میں نے گزارش کی تھی زبیری و عبداللہ بن زبیر کی جو منافقتیں ہیں, اگر وہ مربوط ہو جائے آپ کے ذہن میں, کہ مصعب بن زبیر کو جو اس کا بھائی بصرے میں حاکم ہے, ایک ہی خون ہے دونوں کا مزاج شیعہ دشمنی میں, ان کو وہاں سے کمک پہنچائی کہ تم امیر مختار پہ حملہ کرو. امیر مختار کوفے, مالک اشتر جب اس میں شامل ہوئے آج یا کل انشاءاللہ, مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم بن مالک اشتر. چلیے اتنی اجازت دیجیے کہ ان کے داروں کو پہلے واضح کر دوں, اس کے دفعہ آواز پہلے نعرے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ابراہیم بن مالک, جناب مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم, روگ اتنا ہے شجاعت کا کہ کوفے میں مقیم ہے, جسے کہتے ہیں نا دبنگ, ہماری لفظوں میں سے دبنگ طریقے سے جو آدمی رہ رہا ہو وہ ابراہیم بن مالک. شجاعت کا یہ عالم, اتنا خوف, شجاعت کا ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ جب تک حضرت ابراہیم بن مالک اشتر راضی نہیں ہوئے, امیر مختار نے قیام کا اعلان نہیں کیا. اور اس کے لیے ایک بڑی تبدو کی ہے کہ کیسے مالک اشتر کو محمد حنفیہ سے خط لکھوایا گیا, پھر وہاں سے گروپ کیا, وہاں سے مذاکرات کر کے تحریر لے کر آیا, پھر مالک اشتر شامل ہوئے. اب جب تحریر لے کر آئے, ذرا اضطراب دیکھیے گا امیر مختار, رات کا پہر ڈھل چکا, تو خط جب لے کر آئے محمد حنفیہ کا, تو لوگوں نے کہا ابھی صبح چلے جانا ابراہیم بن مالک اشتر کے گھر.
امیر مختار سے انتظار نہیں ہوا. رات کے پچھلے پہر نکلے, دروازے پہ دستک دیے تو ابراہیم بن مالک نے دروازہ کھولا, بٹھایا, خط آگے رکھا. خط پڑھنے کے بعد ابراہیم بن مالک اشتر کھڑے ہوئے, ماتھے پہ بوسہ دیا, کہا امیر اب میں تو میرا امیر ہے اور مجھے میری تحریر مل گئی ہے. اس وقت مالک کے ابراہیم بن مالک اشتر شامل ہوئے تھے. اب ابراہیم بن مالک اشتر سے پہلے ابراہیم بن مالک اشتر بیٹے ہیں جن کے نام ہے مالک اشتر. تھوڑا سا ان کے کردار کے بارے میں پڑھنا سا انشاءاللہ, باقی کل کی زحمت آپ کو آدھا گھنٹہ ہو, آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ منع کیے. لیکن بہرحال بسم اللہ. یہ جہاں اتنی آدھے گھنٹے میں تو ایک دو ہی قاتل حسین گرفتار ہو سکتے ہیں, کل سے آدھے گھنٹے نہیں, کل سے جی تو چاہتا ہے کہ ایک قاتل تو گھنٹہ لگائیں. اب یہ تھوڑی سی گزارش یہ کرنی ہے کہ امیر مختار جب ابراہیم شامل ہو گئے تو اس وقت جب کوفے میں امیر مختار نے کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا, امیر مختار عبداللہ حسین زبیر اور جو یونیشی ہوتی رہی, رہائی کے بعد دوبارہ جب انہیں قید خانے میں ڈالا گیا تو وہ رہا کیسے, یعنی جب واقعی کربلا ہوا ہے تو امیر مختار قید خانے میں تھے. اب قید خانے کی تاریخ سن لیجیے. جب یہ داخل ہوئے, انہیں قید خانے میں بھیجا گیا, حال یہ تھا کہ ہاتھ سے ہاتھ کو سن کی طرح تاریخ قید خانہ, زندان شام کا قید خانہ آپ سنتے ہیں, ایک بچی کی فریاد بھی سنتی ہے. تاریخ ہے کہ اتنا بھیانک اندھیرا تھا کہ امیر مختار جب قید خانے میں گئے تو اندازہ ہاتھ سے لگایا, ان کے ہاتھ میں کوئی موٹی سی زنجیریں ہیں, زنجیروں کے ذریعے اندازہ لگایا تو ایک آواز آئی کہ امیر مختار خوش آمدید. تو اس قید خانے میں یہ تھے میثم تمار, جن کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ڈالی گئی. یہ ملاقات ہے علی کے دو چاہنے والوں کی قید خانے میں, جو ملاقات ہے. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد. وہ جو قید خانے میں میثم تمار, ان کو اسی کوفے میں پھانسی دی گئی. میں بارہا گزارش کرتا ہوں کہ میثم تمار کے کردار کو ذرا سمجھ لیجیے گا کہ سوکھے ہوئے درخت کو وہ اس یقین کے ساتھ پانی دے رہے ہیں کہ یہ درخت اس لیے ہرا ہوگا کہ میرے مولا نے کہا, اس لیے اس کو پانی دے رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ ہرا نہ ہو. پھر بعد میں وہ درخت ہرا ہوا, اس پہ پھانسی دی گئی, انگلیاں کاٹی گئی تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا, کہا ابھی تو میری زبان بھی کاٹی, میرے مولا نے کہا ہے. فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. اب یہ قید خانے میں میرے مختار سے ملاقات ہوئی. اب امیر مختار کی رہائی آج کی کوفے سے رہا کیسے ہوئے. دیکھیے واقعی کربلا کے بعد کی کیفیت ذہن میں رکھیے گا, زیادہ بول تو آج نہیں ہو رہی. بسم اللہ. آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد. عجیب داستان بھی انداز, اور پڑھتے ہوئے دل پھیل جاتا ہے خوشی سے کہ جو منظر کشی کی ہے. عمیر ابن عامر ایک مولوی میں کوفہ, ذرا حوصلہ دیکھیے گا علی کے چاہنے والوں کا کہ سارے سردار کوفے میں موجود ہیں, ان کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے قاتلان حسین کے بچوں کو حوصلہ دیکھیے. اس مولوی کا نام ہے عمیر ابن عامر, مولوی کوفہ کے نام سے, بزرگ, قرآن پڑھا رہا ہے, بچوں کو درس دے رہا ہے. اتنے میں ایک دن پیاس لگی تو پانی کو کٹورے میں ڈالتے پیتے ہوئے بے ساختہ حسین کی پیاس یاد آئی تو قاتلان حسین پر لعنت دی. تو سنان ابن انس کا ایک بیٹا, بعد میں پتہ لگا کہ اس کا وہ بیٹا وہ موجود تھا, اس نے جب یہ دیکھا تو اسے جا کر شکایت کرتے غریبان انداز کیا کیا کہ اپنے غریبان چاک کیا, بال بکھیرے, اور ابن زیاد کے دربار میں جا کے کہا کہ وہ مولوی کوفہ نے لعنت بھیجا ہے میرے باپ. سپاہی گئے اور اس بوڑھے کو اتنا مارا کہ امامہ کھل کے گلے میں رسی بن گئی اور گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے اور ان کو لے جا کے اس قید خانے میں ڈال دیا گیا. جب قید خانے میں جو ہی دروازہ کھلا نا قید خانے کا, تو اس وقت میثم تمار نے کہا کہ اے امیر مختار تیری رہائی کی خبر آ گئی. دیکھیں اب یہ میثم تمار یہ غیب کا علم کیسے جانتے ہیں, یہ بھی میں چھوڑ نہیں سکتا. حضرت علی صاحب نے بیان کیا کوفے کی گلی میں ایک طرف سے میثم تمار آ رہے تھے, ایک طرف سے حبیب ابن مظاہر. تو حبیب ابن مظاہر نے میثم تمار کو دیکھتے ہی کہا کہ
मिसम तमार ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जो रीश है, दाढ़ी है, तुम्हारे खून में तर। तो उस पर हबीब ने मज़ाहिर ने जवाब दिया कि मैं भी देख रहा हूं कि इस खुश चरक पर तुम्हें फांसी दी जाए। तो सब मिसम तमार ने कहा कि हबीब, मैंने तो ये इल्म मौला की खिदमत करके, ज़ैनी साहब का जुमला है, देखिए उसको तारीफ से जरा मोहब्बत से सुनिएगा, कि मैंने तो बड़ी रियाजत के बाद ये हासिल किया कि चेहरा देख कर खबर दे दे, तुम्हें कैसे पता। तो उस वक्त हबीब ने बताया कि जवाब है जो ज़ैनी साहब ने बोल किया कि मिसम अपने अपने मौला के वली बनाने का अंदाज है। जिस दिन मेरा मौला बैठ गया ना, एक रात में 72 वली तैयार कर देगा। अब ये वो मुकालमा है जो इन दोनों के दरमियान। तो वो मिसम तमार ने कहा कि तुम्हारा हुक्म है, रिहाई आ गई। अब मौलवी कुफा जो आया तो अब 3 अफराद यानी और शियान हैदर करार है, कहता है दुआ कीजिए। जब इन कैदियों का हम जिक्र कर रहे हैं तो मौला इन कैदियों के सदक़े में जो हमारे अज़ादार कैद हैं हरियाणा जेल में, परवरदिगार को हुक्म रिहाई मिले तक पहुँचे, माओ की कलेजे ठंडे हों, जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इंशाअल्लाह सैयद सज्जाद के अज़ादार हैं, सैयद सज्जाद की बेटियों के अज़ादार हैं, वो इंशाअल्लाह अपने घरों को खड़ा अपने से लौटेंगे। अब ये रिहाई कैसे हुई है, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है और इसी पर मैं गुफ्तगू आज करूँ इंशाअल्लाह कल से। फिर और दुआ कल जरा वक्त भी, कल इतवार है, कल अगर आप जल्दी आ जाएं और तो हम 1-1.5 घंटे में उन चीज़ों को कवर कर लेंगे जो ज़रूरी है कातिल हुसैन के कत्ल से पहले बयान में। उसके बाद परसों और उससे अगले दिन कताल। इस जो मौलवी कुफा, इसकी भतीजी बस्तान उसका नाम, वो इब्ने ज़ियाद की बेटी की दाया थी। उसने जब इसकी भतीजी ने सिफारिश की तो वो सिफारिश लेके गई कि मौलवी कुफा को रिहा कर। चूंकि मुख्तार को खबर दे चुके थे, खैर वो सिफारिश मानी गई और दरवाजा खुला। उस वक्त मौलवी कुफा ने पूछा था कि ऐ अमीर, काश मैं आपके किसी काम आ सकता। मैं यानी मोहब्बत अली में जो लोग जमा है, देखिए ये जज्बा आज तक सलामत है। आप किसी की शक्ल सूरत जानते ना, इलाका ना जानते, उसके किरदार से भी वाकिफ हो, लेकिन अगर वो यादी कह के आपको गले लगाए ना तो आप गले उनसे मिलते हैं, उस कैफियत का अंदाजा लगाइए। तो उस वक्त मैंने कहा कि बस अगर हो सके तो मुझे कागज कलम इस कैद खाने में पहुंचा दें। ये वो ख्वाहिश है जो मेरे मुख्तार जाहिर की। मौलवी कुफा निकला, घर नहीं गया, सबसे पहले दरोगा जिंदान के घर देखा कि जो दरोगा है जिंदान का वो रहता है, वहां जाके उसके घर का अंदाजा लिया, लगाया। उसके बाद पहले दिन बहुत से तोहफे तोहफ ले गया दरवाजे पर दरोगा जिंदा के घर, तो वो था नहीं तो वहीं छोड़ आए। दूसरे दिन फिर गए, वो नहीं मिले तो तोहफे तोहफ वहां छोड़ आए। दरोगा जिंदा समझ गया कि शायद इसे कोई काम है। तीसरे वो इंतजार कर रहे, तीसरे दिन पहुंचे तो मुलाकात हो गई। देखिए ये चीजें कैसे सामने आती। जब उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की ना कि मैं ये कागज कलम उठा तो रो पड़ा। उसने कहा मैं भी मुहिब्बे अहले बैत हूं, फिजा इतनी जालिम है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। उन दोनों ने एक प्लान, मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, न्याजों की आपके यहाँ रवायत है, इसका बुनियादी मकसद क्या है कि पूरी स्ट्रेटेजी डेवलप हुआ करती थी उस माहौल में कि ये खाना खा रहे हैं, खाना खाने दो इन्हें। उस दौरान न्यास के दौरान पंजाब में भी बहुत ऐसा माहौल है कि वो जितना जब तक वो एक अहम काम कर रहे हैं न्यास खाते नहीं गुजरेगा, तो वो उनका तरीका का। तो अब वो पूरी स्ट्रेटेजी डेवलप हुई और एक कॉन्फिडेंशियल मैटर से कहते हैं राज के तौर पर कि कागज कलम कैसे पहुंचाया जाए। वो ये कि रोटियां तैयार की बहुत ज्यादा और रोटियों के दरमियान कागज कलम रखा और इब्ने ज़ियाद के दरबार में कहा कि इब्ने ज़ियाद, मैंने मन्नत मानी थी कि मैं रिहा हो जाऊंगा तो मैं कैदियों को खाना खिलाऊंगा। अब अजीब बात है, जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो वहां यानी मौलवी कुफा ने एक बच्चे को सड़क से उठाकर पाला था। बुग़्ज़ अली का एक बुनियादी पहचान याद है। बुग़्ज़ अली में वही मुब्तला हो इसका नसब ठीक नहीं है, ये एक बुनियादी अहदीस की बात। उसने ये सारी बातें सुन ली, जाके इब्ने ज़ियाद को बता दी। अब ये रोटी लेके जब पहुंचा
जो ही दरवाजे पे पहुंचा, देखिए तो बड़ी जज्बाती सी मैं पढ़ते हुए काम किया हूँ तो आपको सुनाऊंगा कैसे। जब दरवाजे पे पहुंच गए कि अब दरवाजा खुलेगा तो ये खाना अंदर जाएगा, उस वक्त ज़ियाद बराह रास्त वहां पहुंच गया दूसरी तरह लिए, और उसने एक एक रोटी को उठा कर देखने लगा कि इसमें कागज कलम होगा। दुआ क्या कर रहे हैं ये दोनों खड़े दुआ कर रहे थे, ऐ हुसैन के परवरदिगार, ऐ मादर हुसैन के अज़दार, तो ये वास्ता है कि ये हमारा ये काम बारगाह इमामत में कबूल हो जाए। और लिखने वाले लिखते हैं बशारतकार कि उसने एक एक रोटी उठा के देखा, लेकिन ऐसा अंधा हो कि उसे नजर नहीं। उसने गुस्से में आकर जिस लड़के ने राज अफशा किया था उसको तलवार से तह तह कर दिया कि तूने तोहमत लगाई। कागज कलम पहुंचे नीचे लेके जब कैद खाने में गए तो अमीर मुख्तार ने अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर, इनकी बहन है अमीर मुख्तार की सफिया, उनसे बहन, दो बहनें चार भाई, अमीर मुख्तार के बाप मालिक, जबीर और हकम, ये चार बेटे भाई और दो बहनें, एक का नाम सफिया, दूसरे का नाम तारीख ने लिखा, सफिया ब्याही अब्दुल्ला इब्ने उमर से जो मदीने में से, और दूसरी बिसर साद इब्ने ज़ियाद से ब्याही है वो बेटी, वो आखिरी तकरीर में इंशाअल्लाह उसका तज़किरा आएगा कि किस तरह बहन से नाराज हुए। और तो जनाब सफिया अपनी बहन को खत लिखा कि मेरी रिहाई की कोशिश करो और अब्दुल्ला इब्ने उमर से सिफारिश करो। अब ये खत पहुंचाना एक अहम काम, कई खत पहुंचाएगा कौन, तो कोई बूढ़ा अली का मवाली, उससे कहते कि मैं जिंदगी जो गुजारनी थी गुजार चुका, अब अगर ये जिंदगी मेरी इस काम आ जाए, ये खत मैं खुद लेके जाऊँ। एक तफसीली तज़किरा है कि कैसे सफर, जहाँ पड़ाव करना जरूरी था वहां भी पड़ाव नहीं किया और तेजी से सफर करता हुआ शाम पहुंचा है, और फिर वो दरबार यजीद के बाहर कई अरसे तक खड़ा ये देखता रहा कि कैसे अंदर जाए। फिर एक सब्जी वाले के जरिए, इतनी कहानी है लेकिन बस इतना काफी है कि वो खत मदीने पहुंचकर अब्दुल्ला इब्ने उमर से खत लिखवा कर और फिर शाम ले जाकर यजीद से परवाने रिहाई ले आया। जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में आया, अच्छा किया कैसे, सरहद के बाहर कैसे जाएंगे, तो उसने कहा कि मैंने मन्नत मानी है कि मुझे जब रिहाई मिल जाएगी तो मैं हज और उम्रे की नीयत से कूफे से बाहर जाऊं। अब मुझे मिंबर में बैठा हूं, उसने ना हज किया ना उम्रा किया, काम वो किया जो इमाम की तो वहां से परवाना लेकर आया। जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में आया तो इब्ने ज़ियाद से कांप रहा था, उससे कहा कि तू ये परवाना नहीं लाया रहेगा, ये तो मेरी मौत का परवाना लेकर आया। और उसके बाद उनको कहा कि तू मुल्क से बाहर, कूफे से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद ये मौलवी कूफा कहीं जिला बतर हो गए, उनकी बात तारीख में उनका जिक्र नहीं मिला, लेकिन जो कारनामा ही हुआ उससे अमीर मुख्तार को रिहाई मिली। अमीर मुख्तार ने पहला काम ये किया कि अब्दुल्ला इब्ने मुती जो हाकिम कूफा है अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की तरफ से, रिहाई के बाद रात को पहुंचे हैं हजरत इब्राहिम बिन मालिक अश्तर, और वो जब शामिल हुए तो ये कहा गया, पूरा प्लान तैयार हुआ कि 14 रबीउल अव्वल 66 हिजरी दोशंबे का दिन, उस दिन हम खुरूज करेंगे। लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से 13 को करना पड़ा, हुआ ये बस वो आज का वाकया है। उसके बाद यानी रात को ये मीटिंग हो रही घर में और सारा तैयार हुआ, तो इब्राहिम बिन मालिक अश्तर, अब्दुल्ला इब्ने मुती जो गवर्नर है, और अयाज बिन मजारिब जो कोतवाली शहर, वो गश्त कर रहा है। अब यानी अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की हुकूमत का नुमाइंदा अब्दुल्ला इब्ने मुती है जो कूफे का गवर्नर है, उसका कोतवाल, उसका नाम है अयाज बिन मजारिब, वो गश्त कर रहा था। अब इब्राहिम बिन मालिक अश्तर का कमाल है, यहाँ से नशिश खत्म करने के बाद निकले अपने साथियों के साथ, तो कोतवाली शहर से टकराव हुआ। देखिए मसले का तकाजा क्या था, इसलिए
اداروں کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ابھی اپنا پلان کل عمل میں آئے گا. اور پیغام یہ دیا گیا کہ ہم اپنے گھروں کے چھت پر جب آگ روشن کریں گے تو آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کے آ جانا. اس سے پہلے اگر کسی نے یہ کام کیا تو سمجھنا کہ یہ دشمن کی سازش ہے اور ہم خروج کے لیے باہر نہیں نکلیں گے. کتنا سینسیٹیو ایشو ہے, اس کو سمجھنا کیسے نیٹ ورکنگ ہوتی ہے مہمان اہل بیت کی. اب ابراہیم جب باہر نکلے تو سامنے وہ کوتوال شہر گشت کر رہا, اندھیرا ہے. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اب ابراہیم میرے مالک اشتر کو بتانا چاہیے تھا, چھپا لینے نے کہا تم جانتے نہیں میں ابراہیم, علی کا ماننے والا ابراہیم, علی کا غلام ابراہیم. پھر کبھی انشاءاللہ آئندہ ذکر آئے گا کہ جب یہ حملہ کرتے تھے نا تو یا علی کا جو نعرہ ہے مولانا صدر حسین تبریزی کا ہے, وہ مالک اشتر نے میدان جنگ میں قتل کرتے ہوئے پہلا نعرہ وہ مالک اشتر نے لگایا. ابراہیم مالک اشتر نے یا علی ایک محبت کا نعرہ لگائیے. ابھی اس بات کو یہ روک کر جب بار بار لشکر جا رہے ہیں تو گشت پہ ابراہیم نکلتے تھے. جب امیر مختار کی حکومت قائم ہوئی اس وقت ایک گروہ آ رہا تھا, وہ 2 آدمی گرفتار ہو گئے. وہ دشمن علی اور جانتے تھے کہ اس نے کام کیا کیا. تو اس نے کیا کیا کہ ہاتھ جوڑ لیا اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ تجھے مولا علی کا واسطہ مجھے چھوڑ. ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا آپ کو میں آپ کے نہیں, میں تم نے مجھے واسطہ ایسا دیا ہے کہ میں تجھے کچھ کہہ نہیں سکتا, جا یہاں سے نکل. تو نے علی کا نام لے دیا ہے اور میں اس نام پر تجھے چھوڑ دیتا ہوں. کیونکہ وہ قاتل کربلا کے واقعے میں شریک, میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ امیر مختار کا اصول کیا تھا کہ اگر کسی نے میرے ساتھ دشمنی کی, میرے اقتدار میں آنے میں رکاوٹ بنے, اس کو رہا کر. لیکن اگر قاتلان حسین قبر کی تہوں میں چھپا ہے تو امیر مختار اس کو قبر سے نکال کر قتل کرے گا. یہ قسم کھائی امیر مختار. اب یہ جانے سے ٹاکرا ہوا ایاز بن مزارب سے. اب ایاز بن مزارب نے جب یہ کہا تو انہوں نے للکارا, وہی مقابلے پہ آیا. اب ابراہیم بن مالک اشتر کو شکار ملے اور انہوں نے تھوڑی سی تردو کے بعد اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی. وہ خبر جب عبداللہ بن متی تک پہنچی دارالمنورہ میں تو ابراہیم واپس آیا اور کہا کہ امیر کل کے بجائے آج ہی ہمیں خروج کرنا ہے, اس لیے کہ ان کو عبداللہ بن متی کو خبر ہو چکی ہے. تو اپنے گھروں پر وہ آگ روشن کی. چونکہ پہلے کہا جا چکا تھا کہ اگر آگ روشن ہو تو سمجھنا کہ دشمنوں کے تو لوگ نکل نہیں رہے. اس وقت کردار دیکھیے ابراہیم کا آخر ابراہیم بن مالک اشتر کا کہ اپنے 7 سپاہیوں کو لے کر ایک ایک گلی میں جا کے پیغام دیا ہے کہ خروج کرو, وہاں سے فوجوں کو لے کر آئے. درمیان میں مزاحمتیں ہوئی ہیں, قتل و غارت ہوا ہے, حملہ کرتے جاتے تھے, اور پھر اس طرح پورا لشکر تیار کیا ہے اور دارالمنورہ پر عبداللہ ابن متی کو حصار میں رکھ کر پھر اس کو یعنی اب یہ بھی کمال ہے, جب دارالمنورہ کو گھیرے میں لے لیا تو اس وقت عبداللہ ابن متی جو اس نے ایک احسان یاد دلایا, خط لکھا کہ اے امیر, یاد ہے عبداللہ ابن زبیر کے پاس جب تو گیا تھا تو میں نے تیری مدد کی تجھے ملوانے میں, کردار دیکھیے میرے. خط پڑھ کے کہنے لگے ابراہیم بن مالک اشتر سے کہ میں اس کا احسان اتارنا چاہتا ہوں, اور یہ کہہ کے عبداللہ ابن متی کو راہ فرار دی کہ تو نکل جا یہاں سے. پھر بعد میں پھر دوبارہ وہ جو دشمن ہوتا ہے اس وقت تو معافی مانگ کے نکل گیا, لیکن موسی علی پھر لشکر لے کر آیا. پھر ابراہیم بن مالک اشتر نے اسے جب قتل کیا تو جملہ کہا ہے کہ تو میرے ہاتھوں سے بچ کے چلا گیا تھا, آج قدرت نے تجھے میرے سامنے آ کے کھڑا کیا. اور اس وقت اس کے ساتھ یہ ہے کوفہ. بس آپ کی نعمتیں تمام. 91 صدا آپ کے 11 محرم کو ایک قافلہ پہنچا ہے کربلا سے کوفے کے دروازے پر, اور اس قافلے کی سالار کون ہے؟ وہ جسے زینب عالیہ خدا سلامت رکھے حضرات. جب کوفے کا دروازہ آیا اس پر جناب زینب نے کوفے کے دروازے کو دیکھا اور اپنے بیٹے سے سجاد سے پوچھا, بیٹا یہ وہی کوفہ ہے جہاں میں شہزادی بن کر آئی تھی؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, کوئی بات سر چکا لیا آپ کی اماں, یہ وہی کوفہ ہے. کہا اگر یہی وہ کوفہ ہے نا تو میں علی کی بیٹی زینب میں بغیر چادر کس کوفے کے بازار میں داخل نہیں ہوں.
अली के जलाल चेहरे पर बुजुर्गान ग्रामीण साहिब औलाद अल्लाह जिनकी बेटियां उनको सलामत रखे। बेटी को बाप का जमाना याद तो आया हो, कुफे का दरवाजा देखा तो याद आया होगा ना कि जब मैं शहजादी बनकर आई थी क्या कहा था, 18 भाइयों को भेजा था कि मेरी ज़ैनब को कूफे लेकर आओ। मौलाना ने नसीहतें की थी, देखो मेरी शहजादी की सवारी रात के वक्त निकालना, अब्बास घोड़े में बैठे दूर तक गली में, खबरदार कोई चरिंदर नजर ना करे मेरी शहजादी सवार हो। खुद कूफे के हदों से बाहर निकले रात के वक्त। किसी ने पूछा मौला कहाँ जा रहे, कहा जानते नहीं, आज मेरी बेटी ज़ैनब कूफे के हदों से बाहर इस्तकबाल किया। सवारी से शहजादी उतरी कैसी, देखी मैं चश्मे तसव्वुर के रवायतों को एक तरफ रखे, बाद जगह उलमाए किराम ने इसको बयान भी किया। अली आगे बढ़े, सवारी से ज़ैनब उतरी कैसे, अली ने अपना ज़ालू जमीन पे रखा, ज़ैनब को बाजुओं से थामा, ज़ैनब ने पहला पांव मौला अली के ज़ालू पर रखा, उसके बाद ज़मीन कूफा पे रखा। अब जब चलने लगे ना 18 भाई दाएं बाएं, रात क्या दे रही, अली अपनी बेटी को साथ लेकर चले, लेकिन जब कूफे का दरवाजा है ना तो बेटों को हुक्म दिया कि तुम घर को चलो, और शहजादी को लेकर कूफे में बाएं तरफ गली में निकल गए। और क्या कहने लगे, बेटी हो सके जरा इस कूफे की जमीन पर पैदल चल के देख, क्या पता कल तुझे कूफे के बाजारों में पैदल मंजिल तक पहुंचना, खुदा आपके आंसू। उस वक्त जब काफिला पहुंचा तो शहजादी को याद तो आया होगा कि मैं शहजादी बनकर आई, तो कहा मैं इस तरह तो नहीं जाऊंगी, और वो जो बेड़ियों में मजबूरों में कैसे मां मैं क्या कैसा छुपा लिया, लेकिन गोद में 4 साल की सकीना बैठी, उसने फूफी के चेहरे को देखा, जब खामोशी छाई ना तो कहा फूफी अम्मा आप हमें कहानी सुनाया करती थी कि सौले नामी कोई पैगंबर था, उसका एक नाका था, उस नाके को उम्मत ने कत्ल किया था, ज़िबा किया था, उसका एक छोटा सा बच्चा था, उसने पहाड़ी पे चढ़कर बद्दुआ की थी, अज़ाब नाज़िल हुआ था। फूफी अम्मा बस इतना बता दे क्या मेरा मर्तबा उस नाके के बच्चे शहजादी देखा क्या बात, कहा फूफी अम्मा मैं बद्दुआ करती हूँ आप आमीन कहिए। ये कह के जले में कुर्ते का दामन उठाया, अभी हाथ उठे थे कि ज़ैनब की निगाह सर इमाम हुसैन, आंखों से आंसू जारी है, और क्या कहते ज़ैनब बद्दुआ ना कर, जब सरे आंखों से आंसू बहते हुए देखे, सकीना को सीने से लगाया, सकीना सज्जाद ले चलो। जब इब्न ज़ियाद के दरबार में शहजादी का काफिला पहुंचा, असीरों का काफिला, जब कहते ना कि गैरत वाला इमाम मेरा इमाम ज़माने, गैरत का इम्तिहान, जब दरबार में पहुंचे तो 12 एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे। मुस्लिम कहता है मैंने देखा कि एक बच्ची कभी पांव जमीन पर रखती, कभी दूसरा पांव रखती, तो किसी ने पूछा कि तुम पांव उठा के क्यों रखती, कहती नहीं मसला ये नहीं, मसला ये कि मेरी फूफियों के कद बड़े, मेरा कद छोटा, क्योंकि एक रस्सी में बांधा गया, जब मेरी काफिला चलता है तो मेरे पांव खुद को अभी दरबार में पहुंचे थे कि इब्न ज़ियाद ने कहा कि जरा लाओ अली के चाहने वाले को, हुसैन के चाहने वाले को, अमीर मुख्तार को कैद खाने से। अमीर मुख्तार के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, जंजीरों में जकड़ा हुआ अली का शेर दरबार में लाया गया। बेखबर है कि दरबार में कौन लोग, चश्मे तो सबूर कहती है अपने बालों से सर को झुका लिया, करीब आई बहनी अमीर मुख्तार आ रहा, अमीर मुख्तार आया, हाथों में हथकड़ियां, पांव में जंजीरें जकड़े हुए, आके जब सामने खड़ा हुआ तो किसी ने कहा तुमने अपने अमीर को सलाम नहीं किया, देखिए जुर्रत और शजाअत देखिए। उसने कहा कि मेरा अमीर सिर्फ हुसैन
لائے بیٹھے ہوئے. کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں حسین کو نہ پہچانوں؟ اتنے میں وہ جو تشت کے میں سر رکھا تھا اس سے کپڑا ہٹایا گیا. کہا پہچانو. تو گرد و غبار سے ہٹا ہوا چہرہ تھا. عجیب جملہ ہے. میں روایت کو پڑھنے کے بعد ساری رات ہوتا رہا. پہچانا نہیں. ابن زیاد نے حکم دیا جاؤ اس کا منہ دھلا کے لاؤ. جب کہا نا منہ دھلا کے لاؤ تو وہ جو ضعیفہ فضا آگے بڑھی. اے ظالم مجھے میری گود میں دے دے, میں نے ساری عمر اس کا منہ دھلا. اجل کو بول اللہ اب تو چہرہ دھل کے آیا نا تو حسین کو پہچانا. کیفیت کا یہ عالم تھا. کٹا ہوا سر دیکھ کر قابو نہیں رہا. اس نے انگڑائی دی امیر مختار نے تو زنجیریں ٹوٹ گئی. ساتھ کھڑے ہوئے سپاہی سے تلوار لے کر ابن زیاد پہ حملہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک دفعہ کمر میں زنجیروں والی باہیں آئی اور ایک آواز آئی چچا مختار دربار میں جھگڑا کر رہا. امیر مختار نے پلٹ کے دیکھا یہ مجھے چچا کہنے والا کون ہے. مڑ کے دیکھا کہا تم کون ہو؟ کہا میں حسین کا بیٹا. اس کو امیر مختار نے سر پیٹ لیا. یہ وقت آ گیا ہے. کہا چچا جنگ نہ کرنا اس لیے کہ میں دربار میں اکیلا نہیں, میری پھوپھیاں زینب و کلثوم بغیر چادر کے اس دربار ہمارے لال ان آسموں کا واسطہ ہمارے سے تجھے مادر حسین کا واسطہ ان کے عشق کی گریہ کو بار بار جب سے یہ شاید مجھے عطا فرما. بیمار نے شفائے کامل عاجلہ عبادت صاحب کی ہمشیرہ اور جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کامل عاجلہ کا غیر نقی کے والد دلیل ہیں اور جن لوگوں نے مجھ سے کہا جو بیمار ہے بیماری کا رولا کا صدقہ یہ شفائے کامل عاجلہ عطا فرما. لوگوں کو سایہ عطا دے ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ. پروردگار کو ہمیں کی مغفرت فرما. جو اسیر ہیں بے گناہ اسیر ہیں پروردگار واسطہ محمد والے محمد ان کو قید و بند کی صحبت میں نجات عزت